نمبر 16 آیت نمبر 109 سورة البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ خواہش کرتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا کہ کاش مسلمانوں تم کو وہ لٹا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف. حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ان کے دلوں میں حسد ہے اس وجہ سے. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے بعد یہ عمل کرنا چاہتے ہیں جب ان کے لیے دین اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی ہے. فَاعْفُوا، معاف کرو ان کو. وَاصْفَحُوا، درگزر کرو. حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ ان کے متعلق کوئی حکم نازل فرمائے. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، واقعی اللہ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے لوگوں نماز قائم کرو زکوٰۃ دیا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کوئی عمل آپ لوگ اپنے لیے اپنے سے پہلے آخرت میں بھیجو گے اس کو ضرور اللہ کے ہاں پاؤ گے. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، نصارہ اور یہودی کہتے تھے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر وہ آدمی جو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی محض امیدیں ہیں. قل، ان سے فرما دیجئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اس بات پہ کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. بلی من اسلم وجہہ للہ، ہاں جس نے تسلیم ہو کہ اللہ کے ہاں چہرہ جھکا دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیکی کرنے والا ہو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے ہاں اجر پایا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ آخرت میں ان کو کوئی پریشانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں، نصارہ یہ خواہش کرتے ہیں دین اسلام کو حق جاننے کے بعد بھی کہ مسلمان اپنے دین اسلام کو چھوڑ کے کفر میں چلے جائیں. یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو دین اسلام کی حقانیت کا علم نہیں، یہ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ حسد ہے. تو اے ایمان والو تم اس کے جواب میں کیا کرو؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان کو معاف کرو. وَاصْفَحُوا، بالکل وہ پہلو پلٹ دو. انہوں نے ہمارے ساتھ حسد کیا بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے کہ ان سے جنگ کرو یا اور کوئی حکم اللہ اپنے نبی کی زبانی نازل فرمائے تو وہ الگ بات ہے، تب تک ان کو معاف کرو، درگزر کرو. معافی اور درگزر یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے. معاملات کے حوالے سے اگر یہ ایک صفت انسان کے اندر آ جائے تو بس وہ انسان کامیاب ہے. عافیت کا مزاج یہ آخرت میں کامیابی کی نشانی ہے. مومن عافیت کی صفت اپنائے
تو سمجھ لو کہ یہ اپنے لیے اخروی کامیابی بنا رہا ہے۔ عافیت کے مزاج کو اپنانا چاہیے، اور حدیث میں ہے کہ معافی اصل وہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اس پہ قدرت پانے کے بعد آپ اس کو معاف کریں۔ اگر قدرت نہیں تو معافی کا فائدہ کیا؟ وہ تو ویسے بھی معاف ہے۔ نہیں، معافی وہ کہ قدرت پانے کے بعد عافیت ہو، وہ قدرت ہی نہیں تو عافیت کیا ہوگی؟ ہمارے بڑے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، ایک عجیب بات سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک بوڑھی عورت کے پاس ایک تھیلی میں کچھ گوشت وہ جا رہی تھی، تو گھر کا فاصلہ کافی زیادہ تھا، تو راستے میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئی۔ بوڑھی عورت تھی، تھک گئی، بیٹھ گئی۔ اب کوئی کتا پیچھے سے چھپ چھپ کے آیا اور گوشت والی تھیلی کو منہ میں اٹھا کے کتا بھاگا۔ بوڑھی عورت نے محسوس کیا، پیچھے دیکھا تو کتا بھاگ رہا ہے اور تھیلی اس کے منہ میں۔ وہ اٹھی اور پیچھے اپنی لاٹھی پھینکی اور ایک جوتا مارا، دوسرا مارا، لیکن کہیں کتے کا دوڑ اور کہیں بوڑھی عورت۔ جب وہ سمجھ گئی کہ گوشت حاصل نہیں ہو سکتا تو کھلے میدان میں کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو اٹھایا، یا اللہ، خاص آپ کے نام صدقہ ہے۔ جب قدرت حاصل نہیں ہوئی گوشت کے حصول پہ تو پھر تو ویسے بھی صدقہ ہے، اما آپ صدقہ کرے کہ نہ کرے وہ صدقہ ہے۔ نہیں، عافیت وہ ہے جو قدرت پانے کے بعد ہو۔ حدیث میں ہے اس عافیت پہ بڑا اجر ہے جو قدرت پانے کے بعد ہو۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا ہے، بادشاہوں کے شاہی محل میں سو رہے تھے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور شاہی محل کی چھت پہ پھر رہا ہے۔ بادشاہ نے آہٹ محسوس کی، فوراً پہرے والوں کو بلایا، آپ لوگ کس طرح کا پہرا دے رہے ہیں؟ اوپر کوئی پھر رہا ہے، تو کیا حکم ہے؟ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ لوگوں نے پکڑا، پہرے والوں نے پکڑا، بادشاہ کے سامنے لایا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا کر رہے تھے آپ میرے محل کے اوپر؟ اس نے کہا، جی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ ڈھونڈنے آیا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا، عجیب بات ہے، اونٹ گم ہو گیا اور ڈھونڈ رہے ہو شاہی محل کی چھت پہ؟ یہ تو ہم نہیں مان سکتے، اونٹ تو جنگلوں میں ہوگا، شاہی محل کی چھت پہ اونٹ کیسے آیا؟ یہاں اونٹ کا ملنا ناممکن ہے، سمجھ جاؤ۔ اس نے کہا، ابراہیم بن ادہم، آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کو خوش رکھ رہا ہوں؟ آپ بھی سمجھ جائیں کہ جیسے آپ کے شاہی محل کی چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا، یہ ناممکن ہے، تو شاہی پلنگ پہ سو کے بھی اللہ کا ملنا ناممکن ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے حکم دیا، یہ آدمی جیسا کیسا بھی ہے، جملہ بڑا قیمتی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میں اس جملے پہ سوچ رہا ہوں، سوچ کے سمجھ گیا کہ یہ جملہ واقعی ہے، اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا۔ ابراہیم بن ادہم اس بات سے سمجھ گئے، استعفیٰ دیا بادشاہت کو، اور سیاراؤں میں، بستیوں میں اللہ کا نام لے کے نکل گیا کہ واقعی اللہ شاہی محل میں سوتے ہوئے نہیں مل سکتا۔ شہرت ہے، حکومت ہے، یہ ایک چرچا ہے، یہ دنیاوی تکبر، انانیت کے ذرائع ہیں، اللہ گمنامی کو پسند فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ آدمی بڑا پسند ہے جو ایمان والا
اور نہ شہرت ہے، نہ لوگ ان کو دعوت پہ بلاتے ہیں، نہ وہ گزرے اس کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں فلاں گزر رہا ہے، نہ وہ مجلس میں آئے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس آدمی کو موت آئے تو پیچھے نہ مال و دولت کے زیادہ نقشے اور نہ پیچھے ورثاء میں تقسیم کا کوئی تنازع، چلا گیا، نہ کوئی پیچھے زیادہ رونے والے ہیں، گمنام ہو کے دنیا سے چلا گیا، گمنامی کی زندگی گزاری۔ یہ آدمی مجھے بڑا پسند ہے، اس کی آخرت بن گئی۔ ابراہیم بن ادہم نے یہی پہلو اٹھایا اور نکل گیا۔ تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے دور دراز کے اسفار اٹھے کر کے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، کسی دوسرے بادشاہ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب سے گزر رہے تھے، پہرے والے کھڑے تھے اور وہاں لکھا ہوا تھا اس علاقے سے گزرنا ممنوع ہے۔ ابراہیم بن ادہم کو خیال نہیں رہا، اس نے سمجھا یہ راستہ مختصر ہے، وہاں سے گزرنے لگا۔ پہرے والے جو تھے انہوں نے پکڑا اور وہاں سے ایک پہرے والے نے جوتا اٹھار کے اس کو مار مار کے وہاں سے نکالا۔ جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، یہ علاقہ ممنوع ہے، یہ بادشاہ کا خصوصی علاقہ ہے۔ ابراہیم بن ادہم خاموش وہاں سے نکل گئے۔ کچھ وقت گزر گیا، چند دن گزر گئے، اس پہرے والے کو کسی نے کہا آپ نے جس کو پکڑا تھا، آپ نے جس کو جوتا اتار کے وہ مار مار کے نکالا تھا، وہ تو ابراہیم بن ادہم تھا، وہ تو اللہ کا ولی تھا، آپ نے اس کو مارا ہے۔ وہ بڑا نادم ہوا، دل میں پشیمان ہوا، مجھ سے جرم ہو گیا۔ بادشاہ کو اس نے درخواست دی، مجھے چھٹی چاہیے، مجھے کوئی خصوصی حاجت ہے، لیکن چھٹی ایسی ہو کہ جب تک میری حاجت پوری نہ ہو میں واپس نہ آؤں، اور حاجت بھی ایسی ہے کہ کوئی علم نہیں کہ ہفتے میں پورا ہوگا یا 7 مہینوں میں پورا ہو۔ وہ حاجت ایسی ہے، کیا معلوم ایک ہفتے میں پوری ہو جائے، کیا معلوم 7 مہینے لگ جائے۔ اجازت مل گئی، وہ نکل گیا، پیچھے وہ نکل گیا صحراؤں میں، ایک بستی میں دوسری بستی میں پوچھتے پوچھتے ایسا ایک بندہ تھا، اور ایسے سادہ لباس اور ضروریات کی چند چیزیں تھیلی میں، اور فلاں بادشاہ کے ممنوع علاقے سے ہو گزرا تھا، اس طرف رخ کیا ہوا۔ ہوتے ہوتے بالآخر ایک بستی والوں نے کہا اس قسم کا ایک بندہ وہ فلاں جنگل میں پانی کا چشمہ ہے اس کے قریب رہتا ہے، لیکن آپ جو نشانیاں بتا رہے ہیں اس قسم کا وہ بھی ہے۔ پیچھے ہو کے وہاں پہنچا، دیکھا تو نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کے بعد کا وقت ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نمازوں میں مشغول ہیں۔ انتظار کیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ پہرے والا متوجہ ہوا اور کہنے لگا حضرت معذرت ہے، پہچان لیا کہ وہی ہے، معذرت ہے، آپ ایک دن ہمارے قریب سے گزر رہے تھے، میں نے وہ جوتا اتار کے آپ کو مار مار کے وہاں سے نکالا تھا، معذرت ہے، مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ آپ ابراہیم بن ادہم ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، کہیں مجھے بد دعا نہ دینا اور مجھے معاف کر لینا، مجھے ندامت ہے۔ ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے بیٹا آپ جب جوتا اتار کے مجھے مار رہے تھے، ایک جوتا مار کے دوسرا جوتا مارنے سے پہلے میں دل میں اپنے ساتھ کہہ رہا تھا یا اللہ آپ کے حبیب کی امت کا بندہ ہے، میں نے اس کو معاف کیا۔ آپ دوسرا جوتا مار رہے تھے، میں کہہ رہا تھا یا اللہ یہ آپ کے حبیب کی امت کا بندہ ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جیسے جیسے آپ جوتا مارتے رہے میں اپنے ساتھ کہتا رہا یا اللہ میں نے معاف کر دیا۔
یا اللہ میں نے معاف کر دیا، یہ صفت جن کی ہو تو وہ آخرت کی فکر دل میں بسا سکتا ہے۔ اور عافیت اور ظلم یہ آپس میں متضاد ہے۔ جس آدمی کے مزاج میں عافیت ہوگی، معافی ہوگی، وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ساتھ عبادات کا بھی حکم ہے، جیسے اگلی آیات میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، جسمانی عبادت، زکوٰۃ دیا کرو، مالی عبادت۔ یہ دو چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہیں، اس لیے دونوں کی قربانی کا حکم ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ معاملات میں عافیت، اگر عافیت امت میں آ گئی، یاد رکھیں معاشرے خوشی کی لہروں سے منور ہو جائیں گے۔ رشتہ داریوں میں کیوں توڑ ہے؟ بھائی بھائی سے کیوں ناراض ہے؟ عید تک کی خوشیوں میں مسافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ یہی ہے کہ مزاج میں سختی ہے، معافی ہے نہیں۔ حضور کی مبارک ذات نے دو باتوں پہ قسم کھائی ہے، ایک حضور کی حدیث اور ایک ساتھ قسم۔ یہ بات بڑی مضبوط ہو گئی۔ فرمایا مجھے قسم ہے میرے صحابہ، جس نے دوسرے آدمی پہ قدرت پا کے اس کو معاف کیا، اللہ کی قسم اللہ اس کو ضرور یہ دوسرے آدمی سے معزز بنا دیں گے۔ اگر معاشرے میں عزت درکار ہے تو عافیت اختیار کرو۔ اور دوسری بات پہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جو آدمی اس لیے مانگ رہا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، مالدار بن جاؤں، اللہ کی قسم کبھی بھی یہ مالدار نہیں بن سکتا۔ تو مزاج میں عافیت ہو، عبادات کے ساتھ ساتھ، یہ خوشگوار زندگی کی پکی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب بہت ساری خواہش کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹ جاؤ۔ حسدا من عند انفسہم، اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے باوجود کہ وہ اسلام کی حقانیت سمجھ چکے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا، ان کو معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کسی جنگ و جہاد کا حکم نہ آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، واقعی اللہ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگو نماز پڑھو نہیں، قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی نیک عمل اپنے لیے اپنے سے پہلے آخرت میں بھیجو گے، اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ضرور پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، واقعی اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہود و نصارہ کہتے تھے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ آدمی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، تلک امانیہم، اللہ نے فرمایا یہ ان کی امیدیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے فرما دیجیے اس بات پہ کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلی من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں جو تسلیم ہو گیا اللہ کے ہاں، اس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اور ہو نیکی کرنے والا، فلہ اجرہ عند ربہ، اپنے رب کے ہاں اس کو اجر ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو آخرت میں کوئی پریشانی ہوگی۔ اے اللہ، آخرت کے خوف پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، برکت نصیب فرما، مزاج میں عافیت کی صفت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ رشتہ داریوں میں جوڑ عنایت فرما۔ یا اللہ گھروں میں برکتیں نازل فرما، حلال رزق نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے گھر گھر، گلی گلی، فرد فرد کی حفاظت فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، برحمتک وکرمک یا ارحم الراحمین۔